اور ارباب اقتدار سے ہماری یہی درخواست ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تم لوگ مسلمانوں سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم مت کرو، مسلمانوں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھو، اور جن کافروں سے اللہ نے تمہیں دور رہنے کا حکم دیا ان کافروں سے، ان کی دوستی سے اور ان کو راضی کرنے کے چکر میں پڑنے سے بچو۔ ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا محبوب راضی ہو۔ ایسے کام نہ کرو جس سے امت مسلمہ کو بھی نقصان پہنچے، کفر کا فائدہ ہو، رب رسول بھی ناراض ہوں، دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرو۔ حکومت کرو تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم قوم کی، اسلام کی، دین کی، ملک و ملت کی خدمت کریں، نہ یہ کہ ہم کفر کو راضی کریں اور مسلمانوں کو ناراض کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور ارباب اقتدار اور اداروں کو بھی دین و شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ کبھی بھی یہ گمان نہ کریں کہ ہمیں پکڑا نہیں جائے گا، ہمیں پوچھا نہیں جائے گا۔ ایک دن آنا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے، اور ہر ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو دبا لیں گے، خاموش ہو جائیں گے، جیسے یہاں معاملہ دب جاتا ہے تو وہاں بھی دب جائے گا۔ نہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر شر کیا ہوگا وہ اپنے شر کو بھی قیامت والے دن اپنے سامنے دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال میں پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی عدالت سے ایسے بچ جائیں گے۔ ظالموں کو خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ انہیں خبردار کرتا ہے۔ 13ویں پارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالموں نے جو ظلم کیا ہے تم ہرگز اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھنا۔ ظالموں کے ظلم سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا۔ کسی ظالم کا ظلم اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور کسی ظالم سے نمٹنا، بدلہ لینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے غافل نہ سمجھنا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے کہ جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس دن تک اللہ ان کو کیا دیتا ہے؟
ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے نا اللہ اور ڈھیل دے دیتا ہے، اور ظلم کرتا ہے اللہ اور ڈھیل دیتا ہے، اور ظلم کرتا ہے اللہ اور ڈھیل دیتا ہے، تاکہ اس کو سزا بھی زیادہ ظلم کے حساب سے زیادہ دی جائے۔ جس کے بارے میں اللہ کو یہ منظور ہو نا کہ نہیں اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اللہ اس کو جلدی ہدایت دیتا ہے، اور جس کے بارے میں رب کا بھی یہ ارادہ ہو کہ اس کو خوب عذاب کا مزہ چکھانا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے۔ وہ اور ظلم کرتا ہے اللہ اور ڈھیل دیتا ہے، بس پھر ایک دن آ جاتا ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اب ظالموں کو عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ کیسے گیم پلٹتی ہے، کیا کی بھاو وکدی ہے، کیا بنے گا ان کے ساتھ۔ ان قریب ظالموں کو پتہ لگ جائے گا۔ اب چند احادیث طیبہ بھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ظلم کی مذمت پر، تاکہ شاید کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے، کسی کو توبہ نصیب ہو جائے، اور کوئی کسی کے اوپر ظلم ستم کرنے سے باز آ جائے اور اس کی آخرت سنور جائے۔ ہمارا تو کام ہے پیغام پہنچا دینا، کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، الحمدللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے اندر سے حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت عطا فرما دیتا ہے، ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت عطا فرماتا ہے۔ حتی اذا اخذہ، پھر جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے نا، لم یفلتہ، پھر ایسا پکڑتا ہے کہ کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ ظالم ظلم کرتا رہتا ہے، اللہ اس ظالم کو کیا دیتا ہے؟ پہلے مہلت دیتا ہے، پھر فرمایا کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر ایسا پکڑتا ہے کہ لم یفلت ہو، اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ قال ثم قرأ، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا، پھر حضور نے اپنی بات پر بطور دلیل اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ یہ بخاری شریف سے سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کر لے ظلم، کر لے جو کچھ کرنا ہے تو کر لے۔ پھر فرمایا حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر جب اللہ اس کو پکڑتا ہے نا، پھر اللہ کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، بڑی سخت ہے، وہ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ کوئی اس کو چھڑاتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم قرأ، پھر نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ رب بولے سبحان اللہ۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو پکڑتا ہے جن کے رہنے والوں نے ظلم کیا، ستم کیا، ان
ان اخذہ، اللہ تعالیٰ کا پکڑنا علیم شدید، بڑا دردناک ہوتا ہے۔ پھر بڑے دردناک طریقے سے اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے، ایسا پکڑتا ہے کہ پھر ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کرتا، کوئی ترس ان کے اوپر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ ان اخذہ علیم شدید، بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن حکیم کی ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں ظلم کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ بقیہ احادیث جو ہیں وہ مشکاہ شریف سے میں پیش کرتا ہوں۔ سنا دوں قرآن پاک؟ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ؟ صرف سنیں گے یا قرآن کا پیغام مانیں گے بھی؟ پہلے مقدی مکاؤ میرے نال، مانیں گے قرآن کا پیغام؟ پکی بات ہے؟ سنیے پھر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اوے مسلمانوں خبردار خبردار، کسی ظالم کی طرف مائل نہ ہونا، ظالم کی طرف نہ جھکنا۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ ظالم کی سائیڈ لے گا، ظالم کی طرف جھکے گا، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس کو دوزخ کی آگ پڑ جائے گی، دوزخ کی آگ اس کو چھو لے گی۔ کس کو بلا؟ جو ظالم کی طرف مائل ہوگا، جو ظالم کی طرف جھکے گا، مظلوم کا ساتھ دینے کی بجائے ظالم کا ساتھی بنے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خبردار ظالموں کی طرف مائل مت ہونا، ظالموں کا ساتھی مت بننا، ظالموں کا حمایتی اور سپورٹر مت بننا، وکرنا ایسا کرو گے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ پڑ جائے گی جہنم کی۔ تو پھر قرآن کے اس واضح حکم کے جواب میں آپ لبیک کہتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم ظالموں کے ساتھی نہیں بنیں گے؟ کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے جواب میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہتے ہیں؟ بولیے پھر لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ یا اللہ جب تک نہیں پتا تھا، نہیں تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد ہم کسی ظالم کے ساتھی نہیں بنیں گے، کسی ظالم کے حمایتی اور طرفدار نہیں بنیں گے۔ جنہوں نے مرید کے اندر 1000 کے لگ بھگ مسلمانوں کو نہتے حضور کے غلاموں کو شہید کیا، ہماری حمایتیں ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ کرتے ہیں وعدہ؟ بنیں گے مظلوم کے ساتھی یا ظالم کے؟ کس کا ساتھی بننا ہے؟ مظلوم کا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے فیصل آباد کے ایک تھے جٹ برادری کے محمد آصف جٹ، وہ گجرانوالہ میں آرمی میں وہ جاب کر رہے تھے، لانس نائک کے عہدے پر تھے۔ تو جب یہ مریدکے میں آپریشن ہوا تو وہ حکومت کی طرف سے آرڈر تھا کہ جاؤ، وہ آئے ہوئے تھے۔ مریدکے میں جو گولیاں ماری گئی، جو فائرنگ کی گئی، جو پیٹرول پھینکا گیا، جو تیزاب پھینکا گیا، جو لاشوں کو جلایا گیا، قادیانیوں کے حکم پر، یہودیوں کے آرڈر پر جو مسلمانوں کو ظلم اور ستم کر کے جلایا گیا، لاشیں ضبط کر لیں، جو کچھ ہوا اس نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس ظلم اور بربریت کو دیکھ کر اس نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے کہا اگر ہم سے یوں ظلم کروانا ہے تو ہمارا جواب ہے اس نوکری سے۔ وہ میرا ایک جملہ ہے بڑا مشہور ہوا، تقریر میں نے بولا تھا،
میں نے کہا 10 لاکھ بھیڑیوں میں ایک شیر نکلا، اسے بھی کتے کھا گئے۔ 10 لاکھ بھیڑیوں میں ایک شیر اٹھا تھا، اسے بھی کتے کھا گئے۔ اچھا، اس نے پھر ایک ویڈیو بیان دیا، اس نے کہا جی میں عینی شاہد ہوں، یہ جو بی بی صاحبہ جو بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے نا کہاں ہیں لاشیں، اس نے کہا میں آرمی میں جاب کرتا ہوں، میں عینی گواہ ہوں، مجھ سے گواہی لو، مجھ سے ثبوت مانگو، مجھ سے پروف مانگو، میں سب کچھ ثابت کرنے کو تیار ہوں تم لوگوں نے کن کی غلامی میں کن کے اوپر ظلم کیا، عینی شاہد ہو، مجھ سے گواہی لے لو۔ آرمی میں تھا، لانس نائک کے عہدے پر تھا وہ نوجوان، ظلم دیکھ کر ریزائن دے دیے، استعفیٰ دے دیا، سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ 140 گاف بے سمندری فیصل آباد کے ایریا میں 17 آج کیا تاریخ ہے بھلا 21، یہ اسی 17 کو ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر محاصرہ کر کے اس کو گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ اس نے کیا کہا تھا، میں ظالموں کا ساتھی، کن کا ساتھی ہوں، مظلوموں کے لیے اٹھا، تو انجام یہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے اپنے انجام کی فکر کیے بغیر مظلوموں کا ساتھی بنا اور مظلوموں کے لیے اٹھا، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے کتنے درجے بلند ہوں گے ہیں؟ اور جس نے ظلم پر ظلم کرتے ہوئے اس بے گناہ کی بھی جان بے دردی کے ساتھ لے لی، اللہ اس پر کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ کے غضب کو آواز نہیں دیتے، ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ رسول راضی ہوں۔ چلو باقیوں کو تو تم کہہ دیتے ہو جی وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، ہم نے اس لیے یوں کر دیا تو وہ کر دیا تو تم کر دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ کس وجہ سے اس کا قتل جائز ہوا؟ اگر تم مسلمان ہو، حکمرانوں اگر تم مسلمان ہو، پھر تمہارے دین کے اندر مسلمان کا قتل جائز ہونے کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ 3 صورتوں میں مسلمان کا قتل جائز ہو سکتا ہے، چوتھی صورت نہیں ہے۔ پہلی صورت مرتد ہو جائے۔ کیا وہ مرتد ہو گیا تھا؟ بتاؤ ہمیں، اگر وہ مرتد ہو گیا ثبوت دو۔ دوسری صورت، اس سے پہلے اس نے کسی بے گناہ کا قتل کیا ہو، تو قتل کے قصاص میں قتل جائز ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی قتل کیا ہو اس واردات معاملے سے پہلے، تو بتاؤ، نہیں، مرتد نہیں ہوا، قتل نہیں کیا۔ شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، 4 گواہ مل جائیں کہ انہوں نے زنا کیا، بدکاری کی ہے، ان کا بھی قتل جائز ہو جاتا ہے۔ کیا اس نے ایسا کچھ کیا تھا؟ نہیں کیا۔ اگر کیا تو ثبوت لاؤ۔ یہ صرف اسلام کے اندر اگر تم مسلمان ہو تو مسلمانوں کے مذہب اور شریعت میں مسلمان کا خون صرف 3 صورتوں میں حلال ہوتا ہے، چوتھی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور بنیاد پر کسی بندے کی جان لے لی جائے۔ تم نے اس کا خون کیا، قتل کیا، کس بنیاد پر اس کا قتل کیا؟ کیا وہ مرتد ہو گیا تھا؟ کیا اس نے زنا کیا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ کس وجہ سے اس کا قتل کر دیا گیا؟ ہم بطور مسلمان، ہم قرآن کے خادم ہو کر، ہم دین اور اسلام کی شریعت کے نوکر ہو کر تم سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر تم مسلمان ہو ہمیں جواب دو۔ اخلاقی طور پر تم جواب دینے کے پابند ہو۔ تم نے اس غریب کا خون کیا تو کس بنیاد پر خون کیا؟ کیونکہ قتل کی 3 صورتیں تینوں نہیں پائی جا رہی، پھر کون سی صورت ہے، کون سی وجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالموں کی طرف مائل مت ہونا، وگرنہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم کی آگ پڑ جائے گی۔ اور ایک اور آیت کریمہ سن لیں، میں نے یہ آیتیں پڑھی علی شیروان میں، مجھے قاری طاہر صاحب کہنے لگے جی لوکاں نوں بڑی تپ پہ توڑے ہوتے،
میں کہا جی میں نے تو پورے بیان میں آیتیں پڑھی، آج تو کچھ اور بھی تبصرہ کر رہا ہوں نا، اس دن تو دیگر تبصرہ بھی نہیں، آیتیں پڑھتا گیا، ترجمہ کرتا گیا میں۔ ظلم کی مذمت میں جی لوگ بڑے آپ کے اوپر تپے ہوئے ہیں، میں نے کہا جی اللہ کرے تپ کے پھٹ جائے، اسی تپش اور اسی غضب میں وہ مر جائے، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائے۔ میں قرآن سناؤں، میں مسلمانوں کے حق میں بولوں، میں ظلم کی مذمت کروں، کسی کو اگر تکلیف ہے تو میری دعا ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے غضب کے اندر، اپنے غیظ اور غصے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ سنیں ایک اور قرآن حکیم کی آیت، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ پہلے غلطی ہوگی نا، کسی ظالم کے ساتھ ہی بن بیٹھے، لیکن جب یاد آ جائے تو فرمایا کہ یاد آ جانے کے بعد فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشکات شریف ہے میرے پاس، اس میں سے میں چند احادیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے ظلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے حتی اذا اخذہ، پھر جب اس کو پکڑتا ہے نا لم یفلتہ، پھر ایسا پکڑتا ہے کہ کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، محبوب پیارے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ دنیا زور لگائے کوئی اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، وہ قوم عاد اور سمود جن کے اوپر اللہ کا عذاب ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی بستیاں جہاں وہ رہتے تھے اور اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے نا تو فرماتے ہیں کہ لما مر بالحجر، حضور علیہ السلام وہ اس مقام سے، مقام حجر جہاں ان کے اوپر عذاب آیا تھا، وہاں سے حضور گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے، صحابہ سے فرمایا قال لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باقین ان یصیبکم ما اصابہم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ان گھروں میں داخل نہ ہونا، یہ ان لوگوں کے گھر ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فرمایا یہاں سے گزرو الا ان تکونوا باقین، روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ، ان یصیبکم ما اصابہم، کہ کہیں تم پر وہ عذاب نہ ٹوٹ پڑے جو ان کے اوپر ٹوٹا تھا۔ یعنی کہ یہاں ٹھہر کر، یہاں لطف اٹھانے کے لیے، ان محلات کو، ان کے مکانات کو دیکھنے کے لیے سیر و سیاحت کی نیت سے مت ٹھہر جانا کہ کہیں تمہارے اوپر بھی وہ عذاب نہ ٹوٹ پڑے جو ان کے اوپر ٹوٹا تھا۔ فرمایا جلدی سے یہاں سے روتے ہوئے اللہ کے عذاب کا تصور کر کے ڈرتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ فرماتے ہیں ثم قنع رأسہ واسرع السیر حتی اجتاز الوادی، نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا، اپنی سواری مبارک کو تیز فرما لیا اور جلدی سے نبی کریم علیہ السلام یہاں سے گزر گئے۔ یعنی کہ جس جگہ پر ظالم لوگ رہتے تھے، ظلم کرتے تھے، بعد اس کے کہ وہاں پر اللہ کا عذاب آیا، پھر بھی نبی کریم علیہ السلام وہاں پر رکنا پسند نہیں کرتے۔ اوہ تمہارے آقا، تمہارے نبی جس جگہ پر ظالم رہا کرتے تھے وہاں سے
وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، جلدی سے تشریف لے گئے، تو ظالم کا کوئی ساتھی بنے نبی پاک کیسے پسند کریں گے؟ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، فرمایا قیامت والے دن کوئی بندہ آئے گا نا کہ اس کے اوپر حق ہوگا کسی مسلمان کی عزت کا یا اس کے مال کا، اس کے اوپر حق ہوگا، اللہ اکبر۔ تو فرمایا جس کے اوپر کسی مسلمان کی عزت کا یا مال کا کوئی حق ہے، فَلْيَتَحَلَّلْ ہو، اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ حق واپس کر دے۔ جس کے اوپر کسی مسلمان کی عزت کا یا مال کا حق ہے، کسی کا دل دکھایا، کسی کی عزت کو ہاتھ لگایا، برباد کیا، یا مال لوٹ لیا، کسی کا پیسہ دبا لیا، زمین دبا لی، کوئی بھی حق بنتا ہے، فرمایا مرنے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ صاف کر لو، مرنے سے پہلے پہلے جس کا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو واپس کر دو، وگرنہ کیا ہوگا؟ فرمایا قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یہ معاملہ صاف کر لو جس دن تمہارے پاس نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے۔ فرمایا ان کان لہ عمل صالح، جس نے کسی کا حق مارا اگر اس کے پاس عمل صالح نیک عمل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اخذ منہ بقدر مظلمتہ، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اتنی نیکیاں اس کے کھاتے سے نکال کر حقدار کو دے دی جائیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ کسی کا حق مارا، کسی کے اوپر ظلم کیا اور اس کے پاس نیکیاں بھی ہیں، ظالم کے پاس، قیامت والے دن جتنا ظلم کیا ہے اس ظلم کے حساب سے اس کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پلے نیکیاں ہی نہ ہوں ظالم کے پاس تو کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اخذ من سیئات صاحبہ، پھر مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے گناہ فحمل علیہ، اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں، یوں ظالم حق مارنے والا، ظلم کرنے والا اپنی نیکیاں دے کر اگلے کے گناہ اپنے سر لے کر ٹھڈے کھاتا جہنم میں چلا جائے گا، مظلوم اپنے گناہ اس کو دے کر اس کی نیکیاں لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ کسی کے اوپر ظلم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بھی سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کی راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما المفلس، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قال المفلس فینا من لا درہم من لا درہم لہ ولا متاع، آقا ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس سامان نہ ہو، جس کے پاس درہم دینار پیسہ ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس کیا ہوگا؟ فرمایا من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ، نمازیں لے کر آئے گا، وصیام، روزے لے کر آئے گا، وزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، یعنی نیکیاں لے کر آئے گا قیامت والے دن، اس کے کھاتے میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے اور زکوٰۃ ہوگی، یہ سارے نیکی کے کام وہ کر کے آئے گا۔ تو فرمایا وَيَأْتِي، اور ایک اور بندہ بھی آ جائے گا، قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے اس کو گالی دی ہوگی، او قذفا، یا وہ آئے گا جس کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی، او اکل مال هذا، یا اس نے اس کا مال کھایا ہوگا، او سفکا، یا اس نے اس کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ، یا اس نے اس کو مارا ہوگا۔ تو یہ جو روزے لے کر گیا ہے، نمازیں لے کر گیا ہے، زکوٰۃ لے کر گیا ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر گیا ہے، سامنے وہ آ گئے جس کو گالی دی، جس کے اوپر تہمت لگائی، جس کو مارا پیٹا، جس کا مال کھایا، وہ بھی آ جائیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُعْطِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں اٹھا کر ان حقداروں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر کھاتا پورا ہو گیا تو ٹھیک، اگر
حق پھر بھی باقی ہوا لوگوں کا، اور اس کی نیکیاں جو ہیں فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی نیکیاں ختم ہوگی لیکن ان کا حق باقی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کی نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر کے اوپر لادے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ظلم کا انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ من مشى مع ظالم، جو بندہ کسی ظالم کا ساتھی بن کر اس کے ساتھ چلا، پتہ ہے یہ ظالم ہے پھر بھی اس کا ساتھی بنا، اس کے ساتھ چلا، تو فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ، پتہ ہے انہو ظالم، کہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں وہ ظالم ہے پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا رہا، فرمایا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، جس کو پتہ ہے یہ ظالم ہے اور میں ظالم کا ساتھی ہوں، پھر بھی ظالم کے کندھے کے ساتھ ملا کر اسی کے ساتھ کھڑا رہا، اللہ کے محبوب نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا، وہ اسلام سے۔ اس لیے بھائی اپنی قبر و حشر کا سوچو، کسی ظالم کا حمایتی اور ساتھی نہیں بننا، ساتھی بنو ہمیشہ مظلوم کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔